الحمد للہ رب العالمین رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی الخاتمین الکریمین وآلہما واصحابہما اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان العظیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، جس حدیث شریفہ کو پڑھنے کی بندہ یقین نے سعادت حاصل کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شب قدر کی فضیلت اور فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کس کے لیے؟ پہلی شرط ایمان کے ساتھ، ایمان کا ہونا، عقائد کی درستگی کا ہونا، ایمان یقین کامل کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان نہیں، یقین نہیں، شک و شبہ سے اگر گمان کے ذریعے سے نماز کا اہتمام کریں گے محروم ہو جاؤ گے، رات کے جاگنے کے سوا آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ دوسرا اصول عبادت، اصول فضائل کے لیے، رحمتوں کے، برکتوں کے لیے، ثواب کے لیے، اصول ثواب کی نیت سے اگر ہم قیام کرتے ہیں تو اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شرط کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ پر، اس کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے خلیفوں پر ایمان لانا شرط ہے، ایمان وہیں پر مکمل ہوتا ہے، اور اس ایمان کے ساتھ ہم اہتمام کریں گے تو اس فضائل سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں گے، ورنہ محروم ہو جائیں گے۔ شک و شبہ آیا تو سمجھو کہ وہاں سے ایمان وہاں سے نکل گیا، ایمان وہاں سے خارج ہو گیا، وہاں پر منافقت جنم لے لی تو سمجھیے کہ کافروں سے بدتر بدرجہ ان کے لیے، منافقین کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کا احسان ہے مہدویوں کے لیے خصوصیت سے سب چیزوں کے ایمان کے ساتھ اللہ کے خلیفہ مہدی موعود الاسلام کا ایمان کا شرف بھی ہمیں حاصل ہوا ہے، یہ سب سے بڑی ہماری نعمت کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا یقین کے ساتھ اگر نماز کا اہتمام کر لیں گے، یقیناً ہم ثواب سے جو ہے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اور یاد رکھیے یہ رات پوری کی پوری شرف و کرامت والی رات ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے، لیکن نصف آخری کی بڑی برکت ہے، یہ وقت نزول رحمت کا وقت ہے۔ حدیث میں آیا ہے نصف آخر میں عرش رحمان جنبش میں آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عرض کیا گیا عبادت کے لیے رات کا کون سا حصہ افضل ہے؟ فرمایا یعنی آدھی رات کا بڑا حصہ ہے۔ اسی وقت حضرت مہدی موعود الاسلام کو بھی نصف اللیل کے بعد ہی حکم خداوندی ہوتا ہے کہ آج شب قدر ہے، 2 رکعت پڑھو۔ اللہ کے خلیفہ مہدی موعود الاسلام نے حکم خداوندی سے آپ نے 2 رکعت شکرانہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے لیے فرض ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کا شکر ادا کرنا ہمارے پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، ناشکری کفر کی علامت ہے۔ عزیزان محترم، تو عزیزان محترم یہ وہ رات ہے جس رات کا ہم اور آپ کو قدر کرنا ہے، قدر والی رات ہے، باعث برکت والی رات ہے۔ اگر جو رات، یہ رات سے اگر کوئی محروم ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ایک مرتبہ ماہ رمضان آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ تمہارے اوپر آیا ہے، یہ جو مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم ہو گیا گویا وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا، اس کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو واقعی بدقسمت ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس رات سے جو محروم ہو گیا، سمجھے کہ وہ ہر بھلائی سے، ہر خیر سے، ہر رحمت سے، اللہ کی رحمتوں سے وہ جو ہے محروم ہو گیا، اور وہی شخص محروم ہوتا ہے جو بدقسمت ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے جو محروم ہونے کی۔ جب رات حاصل ہو رہی ہے تو پورے اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام، ذکر فکر میں رات کو گزارے، نہ کہ دوسرے لعب و لہن میں اور دوسرے شر میں، دوسرے فتنے پرستوں میں ہمیں اپنا وقت گزارنا نہیں چاہیے۔ عزیزان محترم، ہو سکے تو اس وقت میں موبائل کا سوئچ آف کر دینا ہی بہتر ہے۔ اگر یہی چالو رہے گا تو اس میں کسی نہ کسی کو دیکھنے کی، فون کرنے کی، یہ کرنے کی، وہ کرنے کی، اس میں بھی وقت اپنا ضائع مت کیجیے۔ اگر مبارکبادی بھی دینا ہے تو اس سے پہلے دے دیجئے یا تو دوسرے دن دے دیجئے، مگر اس میں بھی اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔ بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ بھلائی سے محروم نہیں ہونا چاہیے ہم،
پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول حدیث میں یہی رمضان کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں کہ اور ہلاکت کی بد دعا کرتے ہیں ان کے لیے. کن کے لیے؟ آپ کہتے ہیں صحابہ کو کہ سب ممبر کے قریب آ جاؤ، سب ممبر کے قریب آ جاتے ہیں تو آپ جو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر پہلی سیڑھی پر چڑھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، دوسری پر تیسری پر چڑھتے ہیں اسی طرح آمین کہتے ہیں. صحابہ کرام نے تعجب اور حیرت میں آ جاتے ہیں کہ خلاف عادت اللہ کے نبی نے آمین کہا. تو جب خطبہ سے آپ فارغ ہوتے ہیں تو نیچے اترتے ہیں تو ہم نے عرض کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی تو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے سامنے جبرائیل امین آئے تھے. جب میں نے پہلے درجے پر ختم رکھا انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کے مہینے کو پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. تو میں نے کہا آمین. اللہ کے جبرائیل جس کی ہلاکت کی دعا کرتے ہو اور آمین اللہ کے نبی کہتے ہو تو اس سے بچنے کی کوئی امید نہیں، اس کی بچنے کی کوئی امید نہیں. عزیزان محترم یہ یقین کامل رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے رمضان کو پائے اپنی مغفرت نہ پالے، رمضان کو پالے رحمتوں سے استفادہ حاصل نہ کر لے تو اس سے بڑا بدبخت شخص اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہلاکت ہے. جو رمضان کو پائے روزے نہ رکھے، رمضان کو پائے تراویح کا اہتمام نہ کرے، رمضان کو پائے قرآن کا اہتمام نہ کرے، رمضان کو پائے شب قدر کی راتوں کا اہتمام نہ کرے تو وہ ہلاکت ہونے والا شخص ہے اور اس کے لیے خیر نہیں ہے اور وہ بھلائی سے محروم ہونے والا ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی نے آمین کہا ہے. عزیزان محترم مہینے کا جتنے دن باقی اس کا احترام و اکرام کیجئے، اس کی شرف و منزلت کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، اپنے دلوں کو نرم کیجئے، ذکر اور فکر میں اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کیجئے. یہ دیکھ نہیں رہے اللہ کی آفتیں، زمینی آسمانی آفتیں اور ہر طریقے سے اذیتیں پہنچائی جا رہی، تکلیفیں پہنچائی، اس سے بڑا اللہ کا عذاب اور کیا ہونے چاہیے؟ کافروں کو مسلط کرتا ہوا جا رہا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہونا چاہیے؟ کمائیوں میں خیر و برکت کا اٹھ جانا، حیا کا ختم ہو جانا، آج دوستی اور رشتہ داروں میں محبت کا ختم ہو جانا، یہ سب اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اب بھی ہمیں سمجھ جانا چاہیے، اس کی طرف رجوع ہونا چاہیے. سب مل کر دعا کریں، کس کی دعا میں اللہ اثر کرے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دعا کر کے اللہ کی اس آزمائشوں سے گزرنے کی کوشش کیجیے، اس اللہ کی کتاب سے بچنے کی ہم کوشش کرنی چاہیے. عزیزان محترم اللہ کا احسان عظیم ہے، ایسے کٹھن وقت میں بھی بغیر کسب کے بھی اللہ ہمیں عطا رزق عطا کر رہا ہے. وہ رزاق کی اپنی شان کو، اپنی وہ صفت کو پوری کر رہا ہے اور ہم بندے ہونے کی صفت کو پوری نہیں کرتے. اس کا شکر کیوں بجا نہیں؟ ہمیں تو اس وقت میں شکر زیادہ بجا لانا چاہیے کہ اللہ بغیر کسب کے، بغیر ہم کام مشقت کے بھی اللہ ہمیں کھلا رہا ہے اور کھلا رہا ہے تو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. نمازوں کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، جس کے ذریعے سے میں رزق پہنچا رہا ہوں اس کے حق میں دعا کرنا چاہیے، ورنہ اس سے بڑے بدبخت اور ناشکری شخص اور کون ہو سکتے ہیں؟ انسان محترم ایسے وقت میں اور اللہ کو زیادہ پکارنا چاہیے، اللہ سے آہ و زاری کرنا چاہیے کہ اللہ جو وقت گزر رہا ہے ہم پر بلا اور مصیبتوں کو اس کو ٹال دے. اے اللہ ہمیں گناہ سے معافی مانگنا چاہیے، اس کے دربار میں عرض گزار ہونا ہے، رونا چاہیے، اس کی فریاد کرنی چاہیے. عزیزان محترم یہ اللہ کا احسان عظیم ہے. اس کے باوجود نام مہدی کے صدقے سے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے تو اس کو سمجھتے ہوئے اس کی عبادتوں اور ریاضتوں کو اور زیادہ کرنے کے بجائے ناشکری کرنا چھوڑیے. اور اللہ جب دے رہا ہے جس پر قناعت کیجئے. مہدی علیہ السلام کے فرمان کو سامنے رکھیے، دو نوالے ہی، سامنے والا اگر بھوکا ہے تو ایک نوالا نہ دیا تو منافق ہے. اللہ کے خلیفے فرماتے ہیں اگر کپڑے کے دو لباس ہیں، اگر ایک لباس اگر سامنے والے برہنے والے شخص کو نہ دیا تو وہ منافق ہے. آج ان نقلیات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اگر دے دیا آپ کے رشتہ داروں کے ذریعے سے، خدا را جمع نہ کرے. اگر بازو والا محلے والا کوئی غریب پڑوسی بھوکا ہے یا اسے نہیں راشن دیا گیا ہے تو اسے پہنچانے کی کوشش کیجیے. ایثار اور قربانی سے کام لیجیے. مہدویوں کا شیوا ہے، حریص اور طمع سے باز آ جائیے. کیا کس کے لیے جمع رہے اللہ؟ اگر ہمارے نقصین میں جو لکھا ہے، جتنا لکھا ہے ہم اتنا ہی حاصل کر سکیں گے. دوسرے والے بھائیوں کو بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے. حریص اور طمع رہنے کے باوجود بھی حریص نہ کیجیے، مانگنے کے ہاتھ پھیلانے کی کوشش نہ کیجیے. دوسرے کو دیکھیے، اگر کسی کو نہ ملا اس کی مدد کیجیے. بہرحال پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دوسری پیر پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو مگر وہ درود نہ بھیجے. آمین کہا اللہ کے نبی نے. تیسرے پیر پر چڑھا اور کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اس کے ماں باپ دونوں پائے یا اس میں سے کوئی بڑھاپے کو پائے، اس کو جنت میں داخل نہ کروائیں تو وہ ہلاک ہو جائے. تو کہا آمین. اللہ کے نبی کا نام جب بھی سنو تو درود پڑھو. عاشقوں کا شیوا نام لیتے ہی آٹومیٹکلی زبان پر آ جاتا ہے. پھر تیسرا وہ ہے ماں یا باپ جو بڑھاپے کو پہنچ جائے تو خدمت کریے. اگر ان کی خدمت نہ کریں گے تو اپنے آپ کو ہم نے سمجھیے کہ جو بھی عبادتیں ریاضتیں کریں گے وہ رائے گاہ ہو کر رہ جائے.
اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو ہی نہیں دیکھا تو باہر اگر ہم نام و نمود کے لیے غیروں کو خوش کرنا چاہیں گے، نہیں میرے عزیزوں نے، پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خواہش، اپنے رشتہ داروں کو اپنے دیکھیے، اپنے اہل و عیال کو دیکھ لیجیے، اور ماں باپ کو پائے، ان کی قدر و قیمت نہ کرے۔ انشاءاللہ العزیز ماں باپ کے بارے میں بیان کیا جائے گا تو بتاؤں گا، لیکن مختصر یہ کہ رمضان کو پانے کے باوجود بھی اگر ہم اس کی قدر نہ کریں، اس سے بڑے بدبختی نہیں۔ اور یہ رات کا اہتمام کریں گے، اس میں ذکر فکر کریں گے، اس میں تسبیحات کا پڑھیں گے۔ ذکر میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، نماز کے بعد تسبیح بآواز بلند کہتے ہیں۔ اس کی ایک فضائل بھی میں آپ کو بتاتا تو چلوں ذرا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر واعظ فرما رہے تھے، ایک اعرابی حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں گناہ گار ہوں اور گناہ بھی بہت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے لیے فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام کو واعظ سے فراغت ہوئی تو آپ اس اعرابی کے یاد کو فرمایا، اس کو یاد فرمایا۔ وہ حاضر ہوا، عرض کیا اور عرض کر کے اپنے عرض حال بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے گناہ صحرا کی ریت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے گناہ بارش کے خطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے گناہ خدا کی رحمتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ شخص اس کے جواب میں چپ ہو گیا اور رونے لگا، زار و خطا رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ غم نہ کھا، یہ کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ، خدا تعالیٰ تیرے گناہ سب بخش دے گا، اگرچہ کتنے ہی کیوں نہ کیا ہو۔ اور فرمایا، جو کوئی رات دن یہ کلمہ پڑھتا ہے، لاہ کی مت کو کھینچتا ہے، حق تعالیٰ اس کے 4000 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا، جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، عرش کو جنبش ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے عرش سکون اختیار کر، وہ عرش عرض کرتا ہے، خداوند کلمہ پڑھنے والے کو بخش دے تاکہ میں حالت سکون میں رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، بخش دیا۔ اس راتوں میں اہتمام کے ساتھ مہدی ماؤد علیہ السلام کے صدقے طفیل سے ذکر کا جو اہتمام کرتے ہیں، دیکھیے کتنی بڑی نعمتیں مل رہی، کتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، اللہ کے دربار میں سجدہ بسجود ہو کر، رجوع ہو کر اس سے دعا کریں، توبہ کریں۔ یقیناً اللہ توبہ اور دعا کو قبول کرنے والا ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ فضیلت والی، برکت والی رات ہے جو ہمیں پورے اہتمام و خشوع سے ہم نے پڑھ لیا تو سمجھیے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اب گناہ معاف کرنے کی جب رات آ رہی ہے، اگر آپ سمجھیے اگر کوئی کہہ دے کہ آج میں تیرا قرض معاف کر دوں گا تو کتنے خوش ہو جائیں گے ہم، اور سمجھ جائیں گے، سب حاضر ہو جائیں گے، آج ہمارا پورا پچھلا قرض معاف کر دے گا، ہم نے جو قرض لیا ہے ہمارے سے ادا نہیں ہو سک رہے ہیں دینے کے لیے، ہم مجبور ہیں، لاغر ہیں۔ اب وہ کہے گا، جاؤ میں تمہیں آج رات میرا یہ کام کرنے سے میں پورا میرا قرض معاف کر دوں گا، تو کتنی خوشی ملتی ہے قرض دار کو، ذمہ دار انسان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ جب اگر کوئی بندہ اللہ کے دربار میں رو رو کر کہتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ کیا ہے، تیری عبادتوں کا میں نے قرض کیا ہے، میں نے حق ادا نہیں کیا، تو اللہ کہے گا کہ اس رات کا اہتمام کر لو تو پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ جب اللہ کی طرف سے آفر آ رہا ہے تو کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے آفر ہے، اللہ آفر دے رہا ہے کہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو، تمہارے زندگی کے بدترین اوقات کو میں معاف کر دوں گا، بشرط یہ کہ اس رات کا اہتمام کرو۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے، خاتمین سیدین صالحین شہیدین کی صدقے طفیل سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، درگزر فرما، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ جو قرض دار قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ اس رات کے صدقے طفیل سے ان کی قرض سے چھٹکارا دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرست عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو تمام کو، اے اللہ ایمان اور عقیدت میں محبت اور پختگی عطا فرما۔ اے اللہ منافقوں اور کافروں سے اللہ ہمارا تمام کو اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام کے صحت تندرستی، جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ بچوں کے حق ادا نہیں کرتے انہیں بچوں کے حق ادا کرنے کی، اور بچوں کو ماں باپ کے حق ادا کرنے کی، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا، مرید کو مرشد کے، مرشد کو مرید کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جھوٹ، غیبت، حسد، تہمت، ان تمام برائیوں سے فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے مومن کے تعلق سے ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، جو اللہ کے نبی جو ہمیشہ دعا کرتے اور یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تجھ سے محبت کرنے کی توفیق دے اور ان سے بھی محبت کرنے کی جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخرتہ وعنا الحمد للہ رب العالمین۔